بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور زکوٰۃ کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مذہب اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے اور صاحب مال پر مخصوص شرائط کے پائے جانے کے بعد یہ فرض قرار دی گئی ہے۔ لہذا ہر صاحب مال جو مسلمان ہے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہیں، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرے۔ لازم سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب اس پر واجب ہے، کب نہیں، اور شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، ایک مسلمان اسی وقت جان سکتا ہے جب اسے ان تمام شرائط کا علم ہو۔ لہذا حقیقتاً ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو تھوڑا بہت بھی مال رکھتا ہے، ان مسائل کا سیکھنا یعنی زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اگر ان مسائل میں کوتاہی ہوئی، یعنی ہم نے مسائل نہیں سیکھے اور ان مسائل سے ناواقفی کی بنا پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی، تو میدان محشر میں ہمارا یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا کہ یا رب کریم ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یاد رکھیے کہ آج دنیا میں کوئی بھی دارالحرب نہیں ہے۔ دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان مذہب اسلام کی کوئی بھی عبادت اعلانیہ طور پر نہ کر سکے۔ آج آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ہر مقام پر کوئی نہ کوئی مذہبی عبادت کرنے کی اجازت موجود ہے، اور جہاں پر ایسی اجازت ہو اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اور جو دارالاسلام ہوتا ہے اس میں جہالت یا کم علمی عذر نہیں ہے، یعنی مسئلہ سیکھنا لازم ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے مسائل، اس کے بارے میں جمیع تفاصیل، اس کے بعد اپنا محاسبہ اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل اختیار کرنا، یہ سب ہم پر لازم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دراصل مال کی مخصوص مقدار پورے ہونے کے بعد اس میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر ایک مخصوص فرد کو اس کا مالک کر دینا ہے، اس طرح کہ دینے والا اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ تو اس تعریف میں آپ نے چند چیزیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ مال کی مخصوص مقدار ہوگی، وہ آپ کو بتائی جائے گی، پھر اس میں سے بھی ایک مخصوص مقدار نکالی جائے گی، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، پھر ایک خاص فرد کو ہی دے سکتے ہیں، اس خاص فرد میں کیا کیا شرائط ہوں گی وہ بتایا جائے گا، پھر اس کو مالک بنانا لازم ہے، اور اس کے بعد اس طرح مالک بنائیں کہ اپنا نفع ہم بالکل جدا کر لیں۔ جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی۔ یہ تعریف کامل طور پہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہم زکوٰۃ کی شرائط پر تفصیلی کلام کر لیں گے، اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس تعریف کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ میں زکوٰۃ کی شرائط کی جانب آؤں، پہلے ہم زکوٰۃ کے شرعی حکم پر غور و تفکر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس شخص میں زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، چونکہ اس کی فرضیت کی واضح اور قطعی آیات سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرے گا کہ زکوٰۃ ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی ادائیگی سے انکار کا مطلب ہے فرضیت سے انکار، تو اگر کوئی فرضیت سے انکار کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو کہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے، دیر کرتا ہے، سستی اختیار کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اور شرعی لحاظ سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا، کہ جو شخص سونے اور چاندی سے اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا نہیں کرتا تو برود قیامت یہی سونا اور چاندی ٹکڑوں کی شکل میں لائی جائے گی،
اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان ٹکڑوں سے قیامت کے دن اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے سینے کو داغا جائے گا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے یہ داغنا ہوگا، اور یہ جہنم کے اندر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن میں یہ عمل ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا تو سب سے پہلا عذاب میدان محشر میں ہی شروع ہو جائے گا، اور اس وقت آدمی سب کے لیے تماشا بن جائے گا۔ تو ذی شعور، صاحب عقل اور سمجھدار شخص کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی اس ذلت میں مبتلا کر دے، لہذا زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہم فریضہ ہے، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا وہ باقی احکام اسلامیہ کا انکار نہیں کر رہے تھے، باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ گو تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کی بنا پر ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم آج کے دور میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور واقعی حکومت اسلامیہ ہو تو حاکم اسلام پر لازم ہوگا کہ ان کی گرفت کرے اور ان سے زکوٰۃ لے، اور اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو پھر اس کے مطابق شرع احکام کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا واضح طور پہ حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ چونکہ آتوا الزکاۃ یہ امر کا صیغہ ہے، اور فقہ حنفی کے روح سے امر جب بھی آتا ہے اگر وہ مطلق ہو، اس کے اندر آگے پیچھے کوئی فوائد کی بات، کوئی مطلب یہ کہ دنیاوی نفع کی بات نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ امر مطلق ہے، اور امر مطلق سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی شرائط کے بارے میں انشاءاللہ کلام عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 9 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلے اجمالی طور پہ ان 9 شرائط کو آپ سماعت فرمائیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اور ان سے متعلقہ ضروری مسائل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور اس میں ترتیب اس طریقے سے ہوگی کہ انشاءاللہ ان شرائط کی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کروں گا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو